وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، بچڑا بنا لیا، اور اس کے بعد اتنے بڑے شرک کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بلایا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے؟ جی، کتاب دینے کے لیے، ایک قانون دینے کے لیے، ایک شریعت دینے کے لیے، تاکہ کیا ہو، جو بنی اسرائیل جو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کو کچھ یاد نہیں ہے، غلامی میں جو ہے وہ باقی بچا کچا بھی سب کچھ بھلوا دیا ہے، تو ایک بار کیا ہو وہ پھر سے ریوائز ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا. اب ظاہر ہے انسان اتنا بڑا کام لے کر لوٹتا ہے خوشی خوشی، تو سب سے پہلے ان کو نیوز دیتا ہے نا کہ مجھے کتاب ملی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایتیں دی. لیکن اب کیا تھا، آتے ہی انہوں نے قوم کو بالکل بگڑا ہوا ہی پایا، تو اسی میں لگ گئے کہ کس نے کیا، کیا کیا. پھر ہمیں وہاں پر سورۃ طٰہٰ میں پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بچڑا بنایا تھا اس کو جو ہے جلوا دیا تھا، اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بہا دی تھی. ٹھیک ہے، پھر سامری کو انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسے ہی رہو گے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو شاید کچھ بیماری سی ہو گئی تھی، چھوت وغیرہ کی، جو چھو تو پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بیماری ہو گئی تھی اس کو، تو وہ یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا. تو یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر ہمیں ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہی اس میں لگ گئے. لیکن اب دیکھیے دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ایک اور نعمت کو یاد کر لو، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی کتاب دی، اور والفرقان، اور کیا دیا، فرقان. اور یہ کس لیے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تہتدون. ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ کون کر رہا ہے؟ کر لیجیے. جی اسما آپ کر لیجیے. ہیلو، جی بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور از جب، اور یاد کرو جب، آتے دیا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، اور الفرقان فرق کرنے والی چیز، لعل شاید، کہ تم سب تہتدون ہدایت پالو یا ہدایت پر آ جاؤ. جزاک اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فیک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا دی، کتاب دی. اور اس سے پہلے والی کلاس اگر آپ نے اٹینڈ کی ہوگی تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب آتی ہی ہدایت کے لیے ہے. کتاب کا جو سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے آئے، اللہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئے، لوگوں کو زندگی جینے کے طریقے بتائیں، اور آخرت میں کامیابی جو ہے ان کو نصیب ہو اور وہ ناکامی سے بچ جائے. ٹھیک ہے، کتاب آتی ہی اس لیے ہے. تو پورا وہاں پر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ
جس طرح ان کو کتاب دی گئی اور انہوں نے بھی اس کو کیا بنا لیا تھا، ہدایت کے علاوہ اس سے سب کچھ حاصل کر رہے تھے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو چھوٹی سی قیمت پر مت بیچو. تو یہی سب کچھ کیا کر رہے تھے وہ کتاب کے ساتھ کر رہے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی ہدایت کے لیے کیا ملا ہوا ہے، قرآن ہی ملا ہوا ہے نا. اور ہم نے بھی اس کتاب سے سوائے ہدایت کے سب کچھ لیا. ٹھیک ہے، ثواب بھی لیا، بیماری میں بھی پڑھ لیا، کوئی کسی کا انتقال ہوا تو پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے کیا کیا، کتاب کو بنا لیا، لیکن کچھ نہیں لیا تو اس سے ہدایت نہیں دی. اب بتائیے، اب ایک شہر میں کتنی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب مجھے بتائیے ان میں سے 2 کو بھی اچھے سے قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں. اتنے سارے قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، جمعرات، یہ وہ، اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ دیکھیں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اتنے سارے ختم کروائے جاتے ہیں. کیا ان کے پڑھنے والوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا ہے نا. اور بہت اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قرآن اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. اور جتنے اہتمام ہم قرآن خوانیوں کے اور ان چیزوں کے کر لیتے ہیں، کیا ہم اتنے ہی اہتمام سے کوئی کلاس جوائن کرتے ہیں؟ چلو سیکھنا بھی ضرور ہے، سیکھ لے، سیکھنے سے اور زیادہ برکت آتی ہے نا. سیکھنے سے وہ جو قرآن میں برکت کا جو حصول ہے نا، کہ قرآن برکت کے لیے بھی نازل ہوا ہے، تو برکت کیا لگتا ہے رٹے لگانے سے آتی ہے؟ بیٹھ کر رٹ لو، الٹا سیدھا پڑھ لو، پڑھا جائے پڑھو، نہیں پڑھا جائے جیسے بھی پڑھو اور بس بند کر کے رکھ دو. ٹھیک ہے، ایسے کرنے سے تو برکت نہیں آتی نا. بہت جگہ تو آپ گناہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور لے کر بیٹھ گئے اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے پڑھ دیا اور گناہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنی ساری تجوید کی مسٹیکس، اتنی یہ سب کچھ، ان پر نہ کسی کا غور، نہ کسی کا فکر، نہ کسی کو یہ کہ چلو ہم اپنا قرآن صحیح کر لیں یا کچھ اور کر لیں. نہیں، کچھ کروائیں گے تو یہی کروائیں گے کہ یہ والے ختم کروا لیں، یہ والے ختم کروا لیں، 1,00,000 بار یہ پڑھ لیں، 1,00,000 بار وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو برکت ہے وہ تو ملے گی. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ حرف پر نیکی ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی ہی ملیں گی، شور ہے. لیکن جب آپ اسی حرف کو، اچھا بیٹے، اسی لیٹر کو جب آپ سمجھ کر پڑھیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے اجر کہاں تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پڑھنے کو منع نہیں کر رہی ہوں، میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ قرآن مت پڑھیے یا اس کو بند کر کے رکھ دیجیے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مقصد ہے، آپ سمجھ لیجیے میں ایک گاڑی لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے، گھر میں ایک گاڑی لے کر آتی ہوں اور اس میں صرف میں پیٹرول ڈلواتی رہتی ہوں، اور میں سب جگہ بیٹھ کر کہتی رہتی ہوں آج تو میں نے اس میں 500 روپے کا پیٹرول ڈلوایا، آج تو میں نے اس میں 2,000 کا پیٹرول ڈلوایا، آج تو میں نے اس میں 10,000 کا پیٹرول ڈلوایا. ٹھیک ہے، سب جگہ یہ کہتی رہتی ہوں میں. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کو چلایا بھی یا نہیں چلایا، تو میں کہوں نہیں چلاتی نہیں ہوں، میں نے تو بس پیٹرول ڈالنے کے لیے لی ہے گاڑی. تو اب مجھے کیا سمجھا جائے گا بتائیے؟ اب مجھے کیا سمجھا جائے گا؟ پاگل، بیوقوف، ہے نا. اب ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ وہ گاڑی کھڑے کھڑے خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گاڑی کھڑے ہی کھڑے خراب ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ گاڑی چلنے کے لیے بنی تھی اور آپ نے اس کو پیٹرول ڈال ڈال کے کھڑے کھڑے ہی کیا کر دیا، خراب کر دیا. سب چیزیں اس کی جام ہو گئی. اب میں اس کو لے گئی کمپنی اور میں نے کمپنی والوں سے شکایت کری کہ میں اس کو یہ خراب ہو گئی ہے، اس کو صحیح کر کے دیجیے. ٹھیک ہے، اب کمپنی والے مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو چلایا تھا، میں کہتا ہوں نہیں چلایا تھا. تو کہیں میری غلطی تو نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے تو چلنے کے ہی کام آتی ہے نا. تو گاڑی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو چلایا جائے. ٹھیک ہے، کیا مقصد ہوتا ہے گاڑی کا؟ چلایا جائے. پیٹرول بھروانا اس کی نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن خوانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے طریقے اور اپنے گڑی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم نے کیا کیا، نکال لیا. ورنہ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. اتنے سارے صحابہ اکرام شہید ہوا کرتے تھے اور گھر سے کتنی زیادہ، سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کوئی بھی صحابہ بیٹھے قرآن لے کے کہ چلو مسجد نبوی میں ختم پر ختم کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. حضرت ابوبکر چلے جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ چلی جاتی ہے. حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی سے کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے قرآن خوانیاں کروائیں؟ یا گھر بھی بنے. اب دیکھیں سب سے پہلے جا کر مدینہ میں مسجد بنی تھی، مسجد نبوی. ٹھیک ہے، اسلام کی پہلی مسجد بنی تھی مسجد قباء.
ٹھیک ہے، اب وہاں پر ختم ہوئے تھے اور گھر بھی بنے تھے نا، ساتھ ہی صحابہ اکرام نے گھر لے کر بنائے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بھی بیویاں تھیں ان کے لیے حجرے بنائے تھے. کسی نے کوئی ختم کیا؟ اور بارش کیا ہے بیمار بھی ہوتے ہوں گے، ہے نا، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہوتے ہوں گے، بہت سارے لوگ مریض بھی ہوتے ہوں گے. ان کے سرہانے آپ نے دیکھا کبھی کسی کو قرآن ختم کرواتے ہوئے صحابہ اکرام میں سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں قرآن کے لیے سیکنڈری ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بدعت میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی عمل اپنی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تابعین کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا ہے، اور تبا تابعین کی زندگی میں نہیں ملتا ہے. اور یہ 4 زمانے ایسے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے کہا ہے نا، کہ میرے خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ٹھیک ہے، کہ میرے بعد میرا زمانہ، میرے بعد کے صحابہ اکرام کا زمانہ، پھر ان کے بعد کے لوگوں کا زمانہ، اور ان کے بعد کے لوگوں کا زمانہ، یعنی کہ تبا تابعین تک جو ہے امت بالکل صحیح اور سیدھی سیدھی چلتی رہی. اس کے بعد جو ہے وہ بگاڑ آنا اسٹارٹ ہوا، اور یہ دھیرے 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 بڑھتا گیا. آج آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ غلط ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، آپ پہ الزام لگا دے گا، ہے نا، کہ آپ خود ہی بھٹکے ہوئے ہو، قرآن پڑھنے کو منع کر رہے ہیں. تو وہ تبا تابعین کے زمانے تک انہوں نے کبھی بھی اس چیز پر فوکس نہیں کیا کہ قرآن خوانیاں کروائیں. ہاں، ان کے زمانے میں ہر کوئی قرآن کا حافظ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہر کوئی قرآن کا حافظ ہوتا تھا، ہر کوئی حدیثیں حفظ کر رہا ہوتا تھا، مجلسیں ہوتی تھیں درس اور تدریس کی. ٹھیک ہے، بیٹھ کر لوگ جو ہے کئی سمجھ لیجیے، ایک ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ایک تابعین کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو وہ 4 ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، دن بھر میں 4 درس دیا کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر. ایک حکمرانوں کے لیے ہوتا تھا، ایک جو لوگ مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے ان کے لیے ہوتا تھا، ایک جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا جن کو فقہ وغیرہ سیکھنی ہوتی تھی، اور ایک ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا جو عام پبلک ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ قرآن سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، دعائیں سکھایا کرتے تھے، مسئلے مسائل سکھایا کرتے تھے. ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر کچھ بھی ہمیں لینا ہے، کوئی عمل ہمیں لینا ہے کہ یہ عمل ہم کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں ثواب ملے گا، تو ہمیں ان کی زندگیاں دیکھنی ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنی ماؤں کو ہی کہہ دیتے ہیں، یا ہم اپنے باپ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم نے نہیں پڑھا ہے، تمہیں کیا پتا. ٹھیک ہے، کہہ دیتے ہیں. یعنی دنیاوی پڑھائی کے معاملوں میں ہم کتنا کہہ دیتے ہیں اپنی ممی کو، اپنے پاپا کو. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو سدھار رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، ہم نے تو ایسے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے یہ. ٹھیک، آپ کی پڑھائی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو صحیح پڑھ رہے ہیں. تو دنیاوی پڑھائی کے معاملے میں بھی کیا ہوتا ہے، جب علم آتا ہے تو پھر بچے وہ جو لا علمی کی چیزیں ان کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے لگتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ انسان کمیونیکیٹ کرتا تھا کہ جس سے آپس میں بات کرتا تھا. اور باہر کی باتیں تو بہت دور کی رہی ہے نا، کہ کہیں انسان سے کہیں کوئی مصر سے فون کر رہا ہے، کوئی بھائی سعودی سے فون کر رہا ہے، کوئی دبئی سے فون کر رہا ہے، کوئی بھائی کینیڈا سے فون کر رہا ہے. ایسا تو کوئی سین تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کہ جس کو جس نے بتا دیا اس نے وہ کام کر لیا، لا علمی میں یا جیسے بھی. ٹھیک ہے، کر لیا یہ سمجھ کے کہ چلو ثواب ہے. اور جب ثواب کا ٹیگ لگاتے ہیں نا کسی چیز پہ، تو انسان وہ کرتا ضرور ہے، اس سے ثواب ملے گا، ہے نا. پانی پلا دو ثواب ملے گا، بچے فوراً اٹھ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب ثواب کا ٹیگ لگا دیا جائے تو انسان وہ کام ضرور کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس طریقے سے کسی نے کسی کو سکھایا اور وہ کام کرنا شروع کر دیا. اور یہی تو ہوتا ہے نا، بدعت چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بدعت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت معمولی چیز سے شروع ہوتی ہے، وہ بڑھتے 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 اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. چلن جب ایک چیز کا دیکھیے چل جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. بہت سارے گناہ آپ دیکھیں جب عام ہونے لگتے ہیں تو پھر ان کی جو وہ ہوتی ہے نا، ان کی خباثت دلوں سے نکل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کے زمانے کے لوگوں اگر آپ کس سے ملے تو ٹی وی دیکھنا، ٹی وی گھر میں رکھنا، ہے نا، یہ سب چیزیں الاؤ ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو وہ گناہ لگتے تھے. آج کل آپ دیکھیں کہ ٹی وی تو چلیے چھوڑیے، ہر کسی کے پاس موبائل ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب چلن چل جاتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ
باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آیا ہے، یہ تو پرانے زمانے سے ہوتا آیا ہے، یہ تو اس میں تو کچھ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ اچھے سے جانتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا ان کے باپ دادا، جیسے مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اس قرآن کی طرف آ جاؤ جو نبی کریم نازل کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے پاس آ جاؤ، تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے باپ دادا کافی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، آج آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں، یہ بدعتیں آپ کے گھر میں کیوں ہوتی ہیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے اور ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی یہی جواب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کافی ہے، ٹھیک ہے، تم اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کیا ان کے باپ دادا جو ہے وہ بے عقلے ہوں اور ان کے باپ دادا جاہل ہوں اور ان کے باپ دادا ہدایت پر نہیں ہوں تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج تو دیکھیے آپ کے کتنے زیادہ کمیونیکیشنز ہیں، کتنے زیادہ سوشل میڈیا کلاسز ہر چیز چل رہی ہے، دور دور سے انسان کے پاس انفارمیشن آتی ہے۔ آج حدیث کی اور حدیث کی کتابیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کی سیرتیں سب ہمارے سامنے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کو کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اب بھی اگر ہم یہ جواز دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ مطلب ہم سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا؟ انہی کے برابر ہو گئے ہم، تو جیسے مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے ایسے ہی ہم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کا اصل مقصد ہوتا ہے ہدایت، اور ہدایت کے علاوہ اس کو جو ہے انسان کیا کر لیتا ہے، ثواب کمانے کی مشین بنا لیتا ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا، پیسہ کمانے کی مشین بنا لیا تھا، ہے نا، جو آتا تھا اس کے حساب سے فتوے دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب فرمایا، اور کتاب یہ لکھی ہوئی کتاب یہاں سے مراد ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ یہاں پر کتاب سے مراد لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میں نے آپ کو جب ذالک الکتاب پڑھایا تھا، میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کتاب کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، جلدی سے بتائیے۔ ابھی ٹیسٹ کی تیاری بھی چل رہی ہوگی نا آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، سب بتائیے کتاب کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی تو ہے نا آپ لوگوں کا۔ کا، تا اور با، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، کاف تا اور با۔ تو کسے کہتے ہیں کتابہ، کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے وہ تختیوں کی شکل میں دی تھی، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں یہ نازل ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ڈیفینیشن بتائی کہ کتاب جو ہے وہ کیسی تھی، اور یہ تھی الفرقان۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں یہ جو الفرقان ہے یہ اس قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، فرقان جو ہے قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور فرقان ایک اور چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، کوئی بتائیے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ یوم الفرقان، یوم الفرقان پڑھا تھا ہم نے سیرت میں۔ فرقان کا دن، نہیں وہ تو ہے، ٹھیک ہے، نہیں آخرت نہیں آئے گی۔ جنگ بدر کے دن کو کہتے ہیں فرقان کا دن، ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن کیا ہوا تھا، حق اور باطل میں فرق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جب جنگ بدر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور وہاں سے ابو جہل اور اس کا سارا لشکر وغیرہ سب آ رہے تھے، تو ابو جہل نے کعبے کی چادر پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کامیاب کر دیں، اور اگر یہ باطل ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے یہ حق پر نہیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، تو ان کو تو مٹا دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا، جو حق پر تھا اس کو کامیاب کر دیا تھا، اور جو باطل پر تھا اس کو شکست دے دی تھی۔ تو اسی لیے اس دن کو فرقان، یوم الفرقان کہتے ہیں، فرقان کا دن یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو اس دن یہ چیز ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کے لیے بھی ورڈ آتا ہے، یہ تورات کے لیے بھی آتا ہے، یہ انجیل کے لیے بھی ورڈ آتا ہے، اور یہ جنگ بدر کے لیے بھی آتا ہے۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا فرقان میں جو اس کا اصل فارمیشن ہے ورڈ کی،
ورڈ کیسے بنا ہے یہ، تو فرق میں الف اور نون لگا کر، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے رحم میں الف اور نون لگایا تھا تو رحمان، ٹھیک ہے، رحمان بنا تھا نا، انتہا درجے کا رحم، ٹھیک ہے، جس کے بعد کوئی رحم کی لمٹ نہ ہو. تو یہاں پر ہے انتہا درجے کا فرق کرنے والی، ٹھیک ہے، انتہائی درجے کا ڈفرینشیشن کرنے والی کتاب، جو حق اور باطل میں، برائی اور بھلائی میں، نیکی اور بدی میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں، جنتی اور جہنمی میں، ٹھیک ہے، فرق کر دے ایسی کتاب. آگئی بات سمجھ میں؟ آج ہمیں یہ فرق آتا ہے کرنا. فرقان ملنے کے بعد کوئی کنفیوژن ہونی چاہیے، سچ اور جھوٹ میں، برائی بھلائی میں، نیکی بدی میں، صحیح غلط میں، حق اور باطل میں. جب کسی کو فرقان دے دے اللہ تعالیٰ، ہے نا، جو انتہائی درجے کا فرق کر دیتی ہے، ایسا نہیں کہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی ہیں، ٹھیک ہے، سچ نہیں پتہ چل رہا، جھوٹ نہیں پتہ چل رہا، حق نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے، اور باطل نہیں پتہ چل رہا کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے، کس کی مانے اور کس کی نہیں مانے دین کے معاملے میں. ہاں، کیوں ہے یہ جو ہے کنفیوژن کیوں ہے ہمارے اتنے زیادہ، بتائیے. جن کے گھر گھر میں فرقان رکھی ہو، جن کے بچوں کے دلوں تک میں فرقان ہو، جن کے زبانوں پر فرقان ہو، کہ وہ کیوں اتنے زیادہ کنفیوز ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے. کیونکہ کبھی سمجھ کر نہیں پڑھا. آپ لوگ نا رسپانس نہیں کرتے، میرا دل ہی نہیں چاہتا پڑھانے کا، بالکل کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، کچھ بھی. ایسا لگتا ہے کہ میں بس اپنے آپ بولے چلی جا رہی ہوں. چلیے میں ڈائریکٹ پڑھائی دیتی ہوں، پھر میں پوچھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے جب آپ کوئی جواب ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دل کھول کر نہیں پڑھتا ہے اور اس چیز کو، یعنی کہ کتاب کو، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں اترتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ادھر ادھر جا کر اس سے کبھی مسئلے پوچھ لیے، کبھی اس سے مسئلے پوچھ لیے، کبھی اس سے کچھ پوچھ لیا، نماز کیسے پڑھیں اس سے پوچھ لیا، روزے کیسے رکھیں اس سے پوچھ لیا، اس کا دیکھ لیا، اس کا دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، اب خود نہیں پڑھا. ایک کے پاس گیا تو اس نے کوئی بات بتا دی، دوسرے کے پاس گیا تو اس نے اسی کے اگینسٹ کوئی بات بتا دی، ٹھیک ہے. اس طرح سے انسان نے کیا کیا، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا. اب وہ کنفیوژن تو اب بھی ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ایک لڑکی اس دن عالمہ فاضلہ تھی، مطلب بہت زیادہ فاضلہ کی جو ڈگری ہوتی ہے نا، وہ دین میں سمجھ لیجیے جیسے پوسٹ گریجویٹ، ٹھیک ہے، پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہوتی ہے. تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار مجھے نماز پڑھ کر دکھا دو کہ کیسے پڑھتے ہیں نماز. مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو میں ان کو دکھایا، میں نے کہا ایسے پڑھیں گے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جہاں سے عالمہ فاضلہ کیا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں سکھاتے؟ تو بولی کہ نہیں سکھایا تو تھا، لیکن نا وہ کلیش ہو رہا ہے، مطلب دوسرے فقہ سے کلیش ہو رہا ہے، تو مجھے آپ صحیح طریقہ بتا دیجیے جو اس کا ہے، حدیث کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بولی کہ وہ تو کئی جگہ پر کلیش ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ کچھ نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک جگہ پر کچھ نماز پڑھی جا رہی ہے. تو میں کہ یہی تو ہے نا کہ انسان نے خود حدیثیں نہیں کھولی، خود قرآن نہیں کھولا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا طریقہ غلط ہے، اور بس اس نے جو ہے وہ جس کا دیکھا، جس سے سنا، جس نے جو بتایا وہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. کنفیوژن کہاں سے دور ہوگا؟ جتنی مسجدوں میں جائے گا، ہر مسجد میں الگ طریقے سے نماز پڑھائی جا رہی ہے. جتنے مدرسوں میں جا رہا ہے وہاں پہ ہر الگ الگ طریقے بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب انسان جب اپنی آنکھوں سے حدیث سے پڑھنے لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ابھی تو یہ آپ کا پہلا پارہ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کا سیکنڈ، تھرڈ، یا سورہ بقرہ ختم ہوگی، آل عمران شروع ہوگی،
کم سے کم 6-7 پارے جب آپ پڑھ لیں گی تو آپ کے اندر آٹومیٹک، ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ زبردستی آپ سے کروایا جائے گا کچھ، آٹومیٹک آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ لاؤ میں اس حدیث کو سرچ کر لیتی ہوں، لاؤ میں اس حدیث کو سرچ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. تو یہ چیز آپ کے اندر آٹومیٹکلی آئے گی کہ آپ خود جو ہے وہ حدیث سے سرچ کرنا شروع کریں گے. پھر آپ کو خود سے ہی، دیکھیے کتاب ہی ایسی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کتاب کا چشمہ آنکھوں پہ لگا لے اور وہ کنفیوز ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کنفیوز ہیں، وہ یہ کہے گا نہیں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو میں کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، قرآن کی روشنی میں کر رہی ہوں اور میں حدیث کی روشنی میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان، پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس کو کھولے کون، اس کو پڑھے کون، سیکھے کون، اس پر غور و فکر کون کرے، ہے نا، اس سے اپنے مسئلوں کے حل نکالے کون. جب سمجھتے سیکھتے تبھی کنفیوژن کلیئر ہوتے ہے نا. ہم تو اس کو کھولنا ہی نہیں چاہتے، لیکن شاید جو ہے ہمیں کنفیوز رہنا ہی پسند ہے. بہت سارے لوگوں کو تو بتاؤ تو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دو، بس ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ لیجیے اور بہت اچھے سے سمجھ لیجیے کہ جو ایمان کنفیوژن کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس میں شک و شبے کا ذرہ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، کنفیوژن جس میں اتنا سا بھی نہیں ہو. اور جو ایمان کنفیوژن کے ساتھ ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. فوراً سے اس شک و شبے کا علاج انسان کو کر لینا چاہیے، اور علاج بھی فرقان سے ہی ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ علاج بھی یہ کتاب ہی آپ کا کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں گی اور وہ آپ کا علاج کرے گا. ٹھیک ہے، یہ رہنمائی کرے گا، یہ بتائے گا کہ جائیں تو ہم کس کے در پر جائیں، ہے نا، اور کس کے در پر نہیں جائیں. یہ بتائے گا آپ کو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور اسی لیے دیکھیے میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب بھی کوئی نیا بندہ کلاس میں جوائن ہوتا ہے اور اس کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے تو میں اس سے یہی کہتی ہوں، دیکھیے ابھی آپ نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہماری سورہ نساء اسٹارٹ ہوگی وہاں پہ میں پورا نماز کا چیپٹر آئے گا، میں آپ کو وہاں پر نماز کلیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، قرآن ایسی چیز ہے کہ قرآن اور حدیث کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو زندگی جینے کے طریقے بھی آ جاتے ہیں. ہر چیز کی رہنمائی ہے. سورہ بقرہ میں ہی ابھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا ایک طریقے سے زندگی جینے کے ایک ایک لائن والے اصول ہوتے ہیں نا، کہیں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا 1 لائن میں دیکھیں کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے نا، ایک ایک سینٹینس میں لکھے ہوتے ہیں. ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں زندگی جینے کے اصول آپ سیکنڈ پارے سے اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، سیکنڈ پارا جب آپ کا اسٹارٹ ہوگا تو آپ وہاں سے دیکھیے گا کہ ایک ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ خود اس کو استعمال جب انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کا فیض اٹھائیں گے تب یہ ساری کنفیوژن آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور جتنی بھی کتابیں اتاری، ٹھیک ہے، جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں پتہ ہے، چار کا ہمیں پتہ ہے، باقیوں کا ہمیں نہیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، اور جتنے بھی کتابیں نازل کی ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرقان ہی بنا کر نازل کیا ہے. آگے بات سمجھ میں. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے تورات کا انزلنا وہ فیہا ہدی و نور. ٹھیک ہے، فیہ آیات بینات و ہدی و نور. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تورات میں جو ہے وہ کھلی کھلی نشانیاں تھیں، تفصیل سے احکام تھے. ٹھیک ہے، تفصیل سے احکام تھے اور ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. نور سے کیا حاصل ہوتا ہے بتائیے؟ آپ بہت اندھیری جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ کو کہیں پر بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر جاؤں کہاں جاؤں، گڈھے میں نہیں گر جاؤں. ٹھیک ہے، اب آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ٹارچ. ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی لیمپ آ جاتا ہے یا آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹارچ آ جاتی ہے. اب جہاں جہاں وہ ٹارچ جائے گی آپ کو راستہ نظر آنا لگے گا. ٹھیک ہے، تو نور ایسی روشنی جو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. ایک کتاب تو آپ کو راستہ دکھا رہی ہے لیکن ساتھ میں نور بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. یہ بصیرت کا جو نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل میں ایک نور ڈالا ہوا ہے، کہ جب ہم کتاب کو کھول کر پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں صحیح غلط کی پہچان ہونے لگتی ہے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں آتا ہے جو اس کتاب پر چلنا آپ کے لیے کیا کرنے لگتا ہے؟ آسان کرنے لگتا ہے. آگے بات سمجھ میں. تو
ان کی بھی جیسے ہمارے قرآن کی کوالٹیز ہیں کہ ہمارا بھی قرآن کیا ہے، ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے نا، نصیحت ہے، موعظہ، ٹھیک ہے، اور آیات بینات، ٹھیک، کھلی کھلی واضح واضح بالکل کلیئر کٹ احکام ہے، ٹھیک ہے۔ تو تورات میں بھی سیم یہی تھا، اور تورات کے بہت سارے احکام جو ہے قرآن میں بھی ملتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اس میں ملتا ہے سورۃ الاعلیٰ میں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں پہلے کے صحیفوں میں بھی، پہلے کی کتابوں میں بھی موجود تھی، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے احکام تورات کے قرآن میں بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری کتاب میں زنا کے سزا کیا ہے؟ جی، کیا آپ پوچھ رہی تھی؟ میں کچھ پوچھ رہی تھی کیا؟ تو جو کوالٹیز قرآن کی ہیں وہ کوالٹیز جو ہے، ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا یہود سے کہ تمہاری کتاب میں تورات میں زنا کی کیا سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم سزا جو ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ زنا کی سزا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائے جو ان میرڈ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، رجم کی سزا سنائی جائے کہ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو سیم سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ جو عالم تھے تورات کے انہوں نے کیا کیا تھا، اس کو ہاتھ رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، ہاتھ رکھ لیا تھا، چھپا لیا تھا، بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو پھر جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ تورات میں بھی سیم سزا لکھی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے احکام تورات کے قرآن سے میچ کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے، لیکن صرف مجملی ایمان، ٹھیک ہے، یعنی کہ شارٹ والا ایمان، جیسے ڈیٹیلڈ ایمان ہمارا قرآن پر ہے، یعنی کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہم ایمان لاتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت بالکل سچ ہے، کوئی اس میں پھیر بدل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور جبرائیل امین اس کو لے کر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا قرآن امت کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیلی ایمان ہے کتاب پر، اور کتاب کا ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ جو ہے حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ہر آیت عمل کی قابل ہے، کوئی سا بھی دور ہو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، تو ہر آیت جو ہے ہر دور میں عمل کے قابل ہے، کوئی بھی آیت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت عمل کے قابل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تفصیلی ایمان ہے ہمارا اپنی کتاب پر۔ اور دوسری کتاب پر شارٹ والا ایمان کیا ہے کہ یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں، اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری ہی کتابیں سچی ہیں، اور ایمان یہ ہے ہمارا کہ ان میں پھیر بدل ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ عمل کے لیے نہیں بچی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو جو چیزیں ہمارے قرآن کی ان کی کتاب سے میچ ہوگی ان تمام کو ہم مانتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ دین کمپلیٹ ہماری کتاب پر ہوا ہے، اس لیے ہماری کتاب میں اب پھیر بدل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے حوالے کر دی تھی لوگوں کے کہ لو اب اس کتاب کی حفاظت تم کرو، تو ظاہر ہے لوگوں کے پاس چیز دے دی جائے، امانت دے دی جائے، تو ایک جنریشن تو اس کی قدر کرتی ہے، اگلی جنریشن میں قدر کم ہو جاتی ہے، اس سے اگلی جنریشن میں اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور ایک جنریشن آتی ہے جو بالکل قدر نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنی زیادہ اس کتاب کی، اس نعمت کی قدر کرتے تھے،
ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کی جنریشن نے اتنی زیادہ قدر کی، پھر ان کے بعد جو ان کی جنریشن آئی انہوں نے کتنی زیادہ قدر کی، سلف صالحین آئے انہوں نے کتنی زیادہ قدر کی، جو ایک زمانہ بنو عباس میں چلا ہے دین اور علم کا، کہ سمجھ لیجئے آپ ہسٹری میں پڑھیے ہر گھر سے جو ہے وہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لوگوں کو 2,000 3,000 حدیثیں حفظ ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں حافظ قرآن کو حافظ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ وہ تو مسٹ ہوتا تھا سب کو حفظ کرنا، ظاہر کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا، ہے نا، اور قرآن جو ہے وہ لفظ بہ لفظ زبان در زبان جو ہے لوگوں نے اپنے اس میں کیا ہے نا، سینے میں حفظ کیا ہے، تو کتاب کی شکل میں نہیں تھا، سب کو یاد ہی رہتا تھا۔ اصل حافظ اس کو کہا جاتا تھا جو حدیثیں حفظ کرتا تھا، ٹھیک ہے، حدیثیں حفظ کیا کرتا تھا وہ اصل حافظ ہوتا تھا۔ تو ہر گھر مدرسہ ہوتا تھا، ہر گلی مدرسہ ہوتی تھی، ہر مسجد مدرسہ ہوتی تھی، ہر چوراہا مدرسہ ہوتا تھا، ہر جگہ سمجھ لیجئے کہ بس اللہ نے کیا فرمایا اور رسول نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا۔ وہ دور تو وہ دور تھا جنہوں نے اتنی زیادہ قدر کی، اور ان کی قدر کی وجہ سے آج ہم یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ قدر نہیں کرتے اس چیز کی تو آج ہمارے ہاتھ میں یہ تفسیریں، یہ تفہیم قرآن کی، تدبیریں قرآن کی ہمارے پاس ہوتی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بس ہم یہی کرتے پھر جیسے کہ وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ لیتے، بس ختم، باندھ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے ہم تک قرآن آیا ہے، اور آج ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی سبق اس آیت سے ملتا ہے، جو کہ بہت بڑا سبق ہے اس آیت کا، کہ انسان کو ہدایت پانے کے لیے، ٹھیک ہے، سب کو چاہیے ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے، ہدایت پانے کے لیے رائٹ وے آف لائف، کہ صحیح راستہ کیا ہے زندگی جینے کا، یہ جاننے کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب اور وحی کا ملنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کوئی اور بھی تو بتا سکتا ہے ہمیں زندگی جینے کے طریقے، بتائیے، کوئی اور بھی ہمیں بتا سکتا ہے زندگی جینے کے طریقے؟ بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہیں کتابیں کہ زندگی ایسے گزاری جائے، میرڈ لائف ایسے گزاری جائے، اور سوشل لائف ایسے گزاری جائے، بہت بڑے بڑے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، تو کوئی اور بھی بتا سکتا ہے، لیکن ہمیں کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور وحی کا ملنا؟ اور کچھ بتائیے۔ سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں نا، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک نان مسلم سے اگر ہم یہ سوال کریں گے یا اس کو سمجھائیں گے تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ یہ تو ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہماری یہ ہے نا، اس لیے ہمارا یہ جواب ہے۔ سوچئے یہ بات، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں نا۔ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، اگر ہم اس سے کہیں گے کہ بھئی قرآن جو ہے تمہیں صحیح راستہ زندگی جینے کا بتاتا ہے اور بہت ضروری ہے، تو اس کو کس طرح سے سمجھائیں گے ہم کہ کیوں ہے؟ اور وہ کہے ہم سے کہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ جرنلس لکھے جاتے ہیں، بہت سارے لیکچرز ہوتے ہیں، وہ کہے گا ہم وہاں سے دیکھ لیں گے کیسے زندگی گزاری جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کچھ حد تک آپ لوگوں کے جواب صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، دنیا کی کتابیں لکھنے والے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کتاب بھی بند ہو جاتی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کے جو کنسیپٹس دنیا میں دیے جاتے ہیں، جو تھیوریز دی جاتی ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں، آج کچھ ہوتی ہیں کل وہ چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کہتے ہیں یہ کل والے زمانے چلے گئے، اب آج والے زمانوں پر آ جاؤ، ٹھیک ہے، آج کچھ ہوتا ہے حساب کتاب، کل کو کچھ ہو جاتا ہے، 100 سال کے بعد تو بالکل ہی کیا ہے، پورا سین ہی پلٹ جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابوں میں اپنا ہی آتھر یعنی اپنا ہی لکھنے والا ایڈیشنز کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو کتنے ایڈیشنز آتے ہیں، یہ ایڈیشن ہے، یہ ریوائزڈ ہے، یہ ریوائزڈ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کتنے سارے ایڈیشنز ہوتے ہیں ایک کتاب کے، بہت سارے ہو جاتے ہیں، آتھر خود کر رہا ہوتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ ایک کتاب جس کا کچھ پتہ نہیں کہ آتھر کب مر جائے، دنیا سے چلا جائے، کتاب بند ہو جائے، اس کی تھیوری بھلا دی جائے. ایک تھیوری آتی ہے، یہ 100 سال کے بعد تو کام نہیں کرے گی. آپ اپنے بچوں کو کیسے وہ تھیوری، وہ زندگی جینے کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے نا. بتائیے، اگر کسی کتاب سے آپ پڑھ کر اپنی زندگی بدل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسی کتاب کو پڑھ کر اپنے بچوں کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ حالانکہ جو سین ان کے ساتھ ہوں گے آگے چل کر وہ آپ نے دیکھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آتھر مر جائے، اور وہ آتھر مر جائے تو پھر اس کی تھیوری بھی بند کر کے سمیٹ کر رکھ دی جائے، یا کوئی اور ریسرچ کرے اور وہ کہے کہ نہیں یہ چیز ہر جگہ اپلائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں دنیا کی کتابیں ہر کسی کی سچویشن پر اپلائی نہیں ہو سکتی. کسی کے گھر میں بہت سکون ہے، کسی کے گھر میں بالکل بھی سکون نہیں ہے. اب ایک آتھر نے اپنی زندگی کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے وہ کتاب لکھی، اس کے گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے تجربے کے حساب سے وہ کتاب لکھ دی کہ اگر تمہیں لڑنا نہیں ہے، گھر میں سکون چاہتے ہو تو تم یہ ٹپس جو ہے وہ فالو کرو. میں نے یہ ٹپس فالو کرے تھے اور میرے گھر میں بہت سکون ہو گیا. اب ایک انسان کے گھر میں مان لیجیے سکون آلریڈی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے اس کو، یا کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس کتاب سے تو نہیں لے گا. ٹھیک ہے، اب اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چٹا لگا دے گا لا کر گھر میں. آج کل کتابیں پڑھنے کا کسی کو بھی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ دنیا کی جو لکھی جاتی ہیں کتابیں اور تھیوریز اور کانسیپٹ دی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے ٹیمپرری ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے صرف کہیں کہیں کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں کہیں کام آتے ہیں اور ایک لمیٹیڈ وقت کے لیے کام آتے ہیں. ہو سکتا ہے 10 سال چل جائے کسی کی تھیوری، ہو سکتا ہے 5 سال چل جائے، ہو سکتا ہے مے بی 40 سال چل جائے. 50ویں سال جو ہے اس کی کتاب ایک طرف کو پھینک دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، چاہے ایون آپ دیکھیں مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں وہ نان مسلم بھی اس کتاب سے اپنی رہنمائی لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، نان مسلم بھی اس کتاب سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں اخذ کر لیتے ہیں. ابھی میں کسی وہ تھے کوئی یہ پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو یہ جو وہ دے رہے ہوتے ہیں بھاشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو سیم مطلب قرآن کی بات تھی. قرآن کی بات تھی، تو میں نے پھر ایسی کمنٹس میں گئی میں چیک کرنے کے لیے کہ کیا کمنٹ کر رکھے ہیں لوگوں نے. تو اس میں کئی سارے مسلمانوں نے کمنٹ کر رکھے تھے کہ یہ تو ہمارے مطلب یہ تو ہمارے قرآن کی بات ہے، یہ تو ہمارے قرآن کی بات ہے، یہ تو ہمارے قرآن کی بات ہے. تو خیر میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ بہت سارے نان مسلمس بھی ہماری ہی کتاب سے جو ہے بہت ساری باتیں نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے جینے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اصول لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتاب، اس میں نہ تو اب کوئی تھیوری چینج ہوگی، نہ اس کا کوئی ایڈیشن آئے گا. کبھی سنا آپ نے کہ قرآن کا اب یہ پرانا ایڈیشن ہے تو یہ نیا ایڈیشن ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی اس میں نہیں کر سکتا آپ. ٹھیک ہے، نہیں بدل سکتا قرآن کو. آگے بات سمجھ میں؟ اور جنہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے منہ کی کھائی ہے. اتنے ساری ایپس کے بارے میں آتا ہے نا، گوگل پلے سے یہ والی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کریں قرآن کی، اس میں چینج ہے. ٹھیک ہے، تو کون کرتا ہے یہ سب چیزیں؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے نا، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کون سا قرآن صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. فوراً سے آ جاتا ہے. کوئی بھی قرآن اگر ڈالا جاتا ہے وہاں پہ غلطیاں اس میں کر کے، تو فوراً سے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے کہ یہ قرآن غلط ہے، اس کو مت پڑھیے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر وہاں پر رپورٹ کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں اور ایپ جو ہے وہ بند کرنی پڑتی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر ٹائم پیریڈ کے لوگوں کے لیے، اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے، ہر لوکیلٹی کے لوگوں کے لیے، اور ہر لینگویج کے لوگوں کے لیے، اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے. بچہ بھی اس سے ہدایت لے سکتا ہے، ایک بڑا بھی ہدایت لے سکتا ہے، ایک شادی شدہ انسان بھی ہدایت لے سکتا ہے، ایک غیر شادی شدہ انسان بھی ہدایت لے سکتا ہے، بوڑھے بھی اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، جوان بھی اس سے ہدایت لے سکتا ہے، امیر ہے تو وہ بھی ہدایت لے سکتا ہے، کوئی غریب ہے تو وہ بھی اس سے ہدایت لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے قانون سب کے لیے ہے، اور سمجھ لیجیے سب کے لیے ہے. اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم اس پہ عمل کیسے کریں. آگے بات سمجھ میں؟ آپ دیکھیں ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی اٹھ کر کہے مال تو ہے نہیں، خرچ کائے میں سے کریں، ہے نا؟
غریب ہوں میں، اور جیسے کہ ایک صحابہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو میں خرچ کروں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ پڑھ دیا کرو، ہے نا، کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دیا کرو، کسی کو کوئی نصیحت کر دیا کرو، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اجر جو ہے اسی کے برابر ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ مال خرچ کرتے ہیں، متقین جو ہوتے ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مال کا ورڈ ہی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، جو کچھ دے رکھا ہے ایکس وائی زیڈ، اسی میں سے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ خرچ کر دیتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو ہر کسی کے لیے، مطلب کوئی یہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس پر نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے قرآن سے ہدایت دینے والا اور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے کنفیوژنس ہیں سب کو دور فرما دے، اور سچ میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ کتاب فرقان ہے، اور فرقان بنا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک ہے تو ہمارے اندر ہے، ہماری باتوں میں ہے، ہماری اپنی کمیاں ہیں، ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ہم ہر وقت شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ میں اس قرآن کو ہمارے لیے فرقان بنا دے، ہر چیز میں ہم فرق کرنے لگے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے، دعا بھی کرتے رہا کریے، رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ دکھا دے اور جو ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس سے نیکسٹ کلاس میں، یعنی کہ جب ہماری منڈے ہوگی کلاس ہماری، تو ہم وہاں پر پڑھیں گے کہ ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کروایا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہ بچڑا بنایا تھا، تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے ادا ان سے کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے اپنے آپ کو قتل کرو، ٹھیک ہے، خود اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو، تو یہ تھا ان کے لیے توبہ کا راستہ، اور یہ تھا ان کے لیے کفارہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے معاف کیا تھا۔ وہاں پر یہ پورا واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح انہوں نے پھر اپنے آپ کو قتل کیا، بہت سارے لوگ ان کے قتل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہزاروں لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی میدان میں جو ہے ہزاروں لوگ قتل ہوئے تھے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پر دیکھیں گی، جو موسیٰ علیہ السلام اتنا غصہ اپنی قوم پر کر رہے تھے اور اتنا جو ہے ان کو جھاڑ پھٹکار رہے تھے، ان موسیٰ علیہ السلام کا پھر کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری قوم جو ہے میری آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے، تو پھر ان کا حال دیکھے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جتنے بھی انبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ اپنی امت سے بالکل ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بے بسی، ان کا یہ حال جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت پڑھی تھی، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، ہے نا، طائف جاتے ہیں، یا وہاں پر آپ دیکھیں جنگ احد ہوتی ہے، اور جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑیاں جو ہے وہ ادھر گال میں دھس جاتی ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی مطلب اتنی تکلیف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اچھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب ان کی شفقت، ان کی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے اب دیکھیں نا، اس سے زیادہ محبت تو ہمارے ماں باپ بھی ہم سے نہیں کرتے، پٹائی لگا کے بچے پٹائی لگا دیتے ہیں، ممی امی کی کئی مار دیتے ہیں، تو پھر کوٹ دیے جاتے ہیں نا، مارتے ہیں نا، پٹتے ہیں پھر وہ، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو کہ سب پتہ ہے ان کو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام ایسے ہی محبت کیا کرتے تھے اپنی قوم سے، ٹھیک ہے، ایک ایک کو بس ان کا دل یہ ہوتا تھا کہ بس کسی طرح سے قوم ہدایت پر آ جائے، گھسیٹ گھسیٹ کر لانا پڑے، چوٹیں بھی کھانا پڑے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، زخمی بھی ہو جائیں گے، طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے گئے کہ حد نہیں جس کی، ہے نا، کہ جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں ڈوب گئے، اور وہاں پر بھی بیٹھ کر دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس وادی کو ہم پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ دبا دیں، آپ حکم دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں، میں یہ کام نہیں ہو سکتا، ان میں سے کوئی جو ہے وہ نکلے اور اس کی نسل سے جو ہے خیر پھیل جائے،
تو یہی ہوا، دیکھیے آپ بعد میں وہاں سے محمد بن قاسم نکلتے ہیں اور باہر اور جو ہے انڈیا اور پاکستان تک دین آ جاتا ہے. آج ہم دیندار نہیں ہوتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بد دعا دے دیتے تو. ٹھیک ہے، تو آج ہندوستان پاکستان ایسے ہی مشرک ہی رہتا. خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام غصہ کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ ٹینس رہتے تھے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری، ہے نا. اور کبھی بھی مطلب اس طرح سے بد دعا نہیں دی کہ ان کو ہلاک کر دے. ایک آدھ جس شخص کو دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا، اس کا بہت برا انجام ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آدھ کو چھوڑ کر آپ کو کوئی بھی ایسا سین نہیں ملے گا جہاں پھر الوداع لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.